السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج آپ یقیناً بہت خوش نظر آ رہے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ لاسٹ لیکچر جان چھوٹ جائے گی آپ کی آج ایڈوانسڈ فائنینشیل اکاؤنٹنگ سے. کچھ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں, مجھے بھی اس چیز کا اطمینان ہے کہ چلو اللہ کا شکر ہے ہمارا الحمدللہ یہ کورس کمپلیٹ ہوا. وعدے کے مطابق ٹوڈے آئی ہیو ٹو ڈسکس rather I have to revise complete group accounts with you, جس میں کہ ہم پچھلے لیکچرز میں جو کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ سے متعلق بات چیت ہو چکی ہیں ان کو ریوائز کریں گے, اور جو ہم نے کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ سے متعلق کچھ چیزیں سیکھی ہیں ان کو بھی ہم آج ریوائز کریں گے. سو آج کا دن کوئی نئی چیز سیکھنے کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس. ہاں, البتہ اتنا ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے انتہائی اہم اس لیے ہے کہ آپ نے پچھلے 9 لیکچرز میں جو گروپ اکاؤنٹ سے متعلق چیزیں سیکھی ہیں وہ تمام آپ کو کنسائزلی پریسائزلی بتا دی جائیں گے. ٹھیک ہے, سو تیار ہیں؟ ویل, میں بات شروع کرتا ہوں کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ سے. ہمیں کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کو بناتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کا ریلیشن شپ موجود ہو. اور پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کا ریلیشن شپ کب موجود ہوتا ہے؟ جب پیرنٹ کمپنی کنٹرول رکھتی ہے سبسیڈری کمپنی پر. In a way, پیرنٹ کمپنی سبسیڈری کمپنی پر کنٹرول رکھتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹ کمپنی سبسیڈری کمپنی کے آپریٹنگ اینڈ فائنینسنگ ڈیسیژنز لے سکتی ہے. اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ سبسیڈری کمپنی کے آپریٹنگ اینڈ فائنینسنگ ڈیسیژنز کو گورن کر سکے. سو جب کسی ایک کمپنی کے پاس کنٹرول ہوگا کسی دوسری کمپنی کا تو پیرنٹ کمپنی اینڈ سبسیڈری کمپنی کا ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جائے گا. اینڈ وین ایور دیر از اے ریلیشن شپ آف دس پیرنٹ اینڈ سبسیڈری کمپنی, وہاں پر ہم گروپ اکاؤنٹس کی بات کریں گے. اور گروپ اکاؤنٹس کی بات میں ہم کنسولیڈیٹ کیا کرتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو. اب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی کنسولیڈیشن میں سب سے پہلے بات آ جاتی ہے بیلنس شیٹ کی کنسولیڈیشن کی. سو بیلنس شیٹ کی کنسولیڈیشن میں ہم نے سب سے پہلا ایک سینیریو دیکھا تھا, دیٹ واز اے سمپل کنسولیڈیشن, جس میں ہم نے سمپلی ایسٹس کو ایسٹس کے ساتھ پلس کر دیا تھا اور لائبلٹیز کو لائبلٹیز کے ساتھ پلس کر دیا تھا. اور اس کے بعد ہم نے ایک اور کام کیا تھا کہ جو انویسٹمنٹ دیٹ واز اپیئرنگ ان دا بیلنس شیٹ آف پیرنٹ کمپنی اس کو ہم نے کینسل کر دیا تھا سبسیڈری کمپنی کے بیلنس شیٹ میں موجود اونرز ایکویٹی کی اماؤنٹ کے ساتھ. ایسی بات ہی ہے نا؟ یہ تو بڑی سادہ سی بات تھی. میں آپ کو لے کر چلوں گا اس کی ورکنگز کی طرف, کہ اس کی ورکنگز میں ہم نے سب سے پہلے جو ورکنگ سیکھی تھی دیٹ واز یس ہولڈنگ پرسنٹیج اینڈ مائنورٹی پرسنٹیج کو کیلکولیٹ کرنا. ہولڈنگ پرسنٹیج کی کیلکولیشن میں ہم نیومیریٹر کے طور پر نمبر آف آرڈنری شیئرز آف سبسیڈری کمپنی ایکوائرڈ بائی پیرنٹ کمپنی رکھتے ہیں اور ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کو ٹوٹل نمبر آف آرڈنری شیئرز ان سبسیڈری کمپنی انٹو 100 کر کے ہمارے پاس پرسنٹیج آ جایا کرتی ہے. سو یہ ہمارے پاس جو پرسنٹیج آئی دس از ہولڈنگ پرسنٹیج. اینڈ وی نو ویری ویل کہ ہولڈنگ پرسنٹیج اگر 50% سے زیادہ ہوگی تبھی پیرنٹ اور سبسیڈری کمپنی کا ریلیشن شپ قائم ہوگا. اف اٹ از لیسر دین 50% تو ہمیں معلوم ہے کہ ریلیشن شپ تب بھی قائم ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے اپنے تمام سینیریوز میں دیکھا تھا کہ ہولڈنگ پرسنٹیج از گریٹر دین 50%. میں نے باقی کی باتیں اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ کنٹرول کے ریفرنس میں بات کر رہا ہوں. ہم نے کنٹرول کے ریفرنس میں پڑھا تھا نا کہ اگر اگریمنٹ ہو ود ادر
شیئر ہولڈرز, تب بھی کنٹرول آپ کے پاس آ سکتا ہے, بھلے آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے دیٹ از لیسر دین دا 50% ان دا شیئرز آف سبسیڈری کمپنی, 50% سے کم ہو تب بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. دس وی ہیو ڈسکسڈ کہ آپ کا کنٹرول اسٹیبلش ہونا ضروری ہے, نمبر آف شیئرز کا 50% سے زائد ہونا ضروری نہیں ہے. اب وہ کنٹرول اسٹیچیوٹ کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے, ایک ایگریمنٹ کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے, ڈائریکٹرز کو اپوائنٹ کرنا اس کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے, اور ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں آپ کے ووٹنگ رائٹس کا زیادہ ہونا اس کے ذریعے سے بھی کنٹرول آپ کے پاس آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسی باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن ہم نے جتنے بھی سینیریوز پڑھے پچھلے 9 لیکچرز کے اندر, اس میں ہم نے پیرنٹ کمپنی اسی کو کہا which was having majority of the ordinary share capital of subsidiary company. ایسی بات یہ ہے نا. لہٰذا ہم یہاں پر اپنی ورکنگ کے اندر اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہولڈنگ پرسنٹیج should be greater than 50%. اوکے, سو ہولڈنگ پرسنٹیج ہمارے پاس جو آ گئی اس فارمولا کے تحت. فارمولا کیا تھا؟ سمپل, کہ آپ نے نمبر آف آرڈنری شیئرز سبسیڈری کمپنی کے جتنے ایکوائر کیے ہیں اس کو ڈیوائڈ کر دیں سبسیڈری کمپنی کے ٹوٹل نمبر آف آرڈنری شیئرز سے, انٹو 100 کر کے پرسنٹیج آپ کو معلوم ہو جائے گی. نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے کہ مائنورٹی انٹرسٹ کی پرسنٹیج کیا ہوگی. دیٹ از ویری سمپل, 100 مائنس ہولڈنگ پرسنٹیج, یو ول گیٹ ایم آئی پرسنٹیج. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایم آئی پرسنٹیج اور ہولڈنگ پرسنٹیج ول بی کیلکولیٹڈ ایز ورکنگ نمبر 1. اوکے, نیکسٹ ہم کریں گے ورکنگ نمبر 2 کی بات. دس ورکنگ ول ٹیل اس کہ واٹ از دا اماؤنٹ آف گڈ ول ان دس ہول سینیریو. کہ ہم نے جب پرچیز کیا سبسیڈری کمپنی کو, تو سبسیڈری کمپنی کو پرچیز کرنے پر گڈ ول کے اگینسٹ ہم نے کتنا پے کیا. گڈ ول کے ریفرنس میں آپ نے جو بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دس از a difference between two amounts. ایک اماؤنٹ کیا ہے؟ cost of investment made by parent company into the subsidiary company. پہلی اماؤنٹ. دوسری اماؤنٹ کیا ہے؟ fair value of the net assets of subsidiary company acquired by the parent company. یہ دوسری بات ہے. یاد رکھیے گا, کاسٹ آف انویسٹمنٹ میں سے ہم فیئر ویلو آف نیٹ ایسٹس آف سبسیڈری کمپنی ایکوائرڈ بائی پیرنٹ کمپنی کو ہم مائنس کرتے ہیں. اب یہ سارے پوائنٹس اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں. انویسٹمنٹ جو پیرنٹ کمپنی نے کی وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دیٹ ول بی دا اماؤنٹ اپیئرنگ ان دا بیلنس شیٹ آف پیرنٹ کمپنی ایز این ایسٹ, وہاں سے ہم پک کر لیں گے. اب اگلی بات آتی ہے کہ سبسیڈری کمپنی کے نیٹ ایسٹس کی فیئر ویلیو معلوم کرنا ہے, اور پھر اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں سے پیرنٹ کمپنی نے کتنے ایکوائر کیے ہیں. اب جو پیرنٹ کمپنی نے ایکوائر کیے ہیں دیٹ از ان فیکٹ دا پرسنٹیج آف ہولڈنگ, کہ 80% ایکوائر کیے. 80% اگر ہولڈنگ کی پرسنٹیج ہے تو اٹ مینس کہ 80% ایکوائر کیے ہیں. ہم کیا کریں گے, اس کے نیٹ ایسٹس کا 80% لیں گے. اب یہاں پر آئی ہیو ٹولڈ یو کہ نیٹ ایسٹس مینس اونرز ایکویٹی. نیٹ ایسٹس آپ کہتے ہیں اونرز ایکویٹی کو. کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایسٹس میں سے لائبلٹیز کو لیس کر دیں تو اونرز ایکویٹی کی اماؤنٹ آتی ہے, اور ایسٹس میں سے لائبلٹی کو مائنس کرنا یہی تو نیٹ ایسٹس بنتے ہیں. ٹھیک ہے, لہذا نیٹ ایسٹس کی اماؤنٹ ہمارے پاس آ گئی. اب یہ جو نیٹ ایسٹس کی اماؤنٹ ہم نے حاصل کی ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس بک ویلیو ہوتی ہیں, جو کہ بیلنس شیٹ میں موجود ہے بک ویلیو. اب بیلنس شیٹ سے ہم نے کیرنگ ویلیو, بک ویلیو, اس کو کیرنگ اماؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, بک ویلیو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیلنس شیٹ سے ہم نے جو کیرنگ اماؤنٹس اٹھائی ہیں ایسٹس کی اور لائبلٹیز کی, ان کو نیٹ آف کیا تو ہمارے پاس بیلنس شیٹ کی ویلیوز
آئیں گی نا نیٹ ایسٹس والی, یہ فیئر ویلیو نہیں ہوگی. فیئر ویلیو کی ڈیفینیشن ہمیں معلوم ہے کہ دس از دا ویلیو ایٹ وچ ایسٹس کین بی ایکسچینجڈ اینڈ لائبلٹیز کین بی سیٹلڈ بٹوین ٹو knowledgeable willing parties in an arm's length transaction. یعنی کہ unbiased ٹرانزیکشن ہے, اس میں دو ولنگ پارٹیز جو نالجیبل بھی ہیں وہ یہ طے کر لیتی ہیں کہ ایسٹ اتنی قیمت پر ایکسچینج ہوگا یا لائبلٹی اتنی قیمت پر سیٹل ہوگی, تو وہ جو ویلیو ہوگی دیٹ وڈ بی یور فیئر ویلیو. اس کو آسانی کی خاطر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دس از دا مارکیٹ ویلیو, لیکن ہم نے اپنے پاسٹ لیکچرز میں یہ بات ڈسکس کر لی ہوئی ہے کہ اٹ ول ناٹ بی آلویز دا کریکٹ ڈیفینیشن آف فیئر ویلیو کہ یہ آپ کی مارکیٹ ویلیو ہی ہے. ہاں, چند سینیریو میں ضرور مارکیٹ ویلیو ول بی دا فیئر ویلیو, لیکن ہمیشہ ہر سینیریو میں یہ بات کریکٹ نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن اسٹینڈرڈ نے آپ کو بتا دی. اینی ویز, فیئر ویلیو معلوم کرنے کے لیے ہم اس سارے پروسیس سے گزرتے ہیں اور ہمارے پاس فیئر ویلیو معلوم ہو جاتی ہے. اب سپوزلی ہمارے پاس بیلنس شیٹ میں ایسٹس کی جو ویلیو نظر آ رہی ہے دیٹ از 100 روپیز اور فیئر ویلیو اس کی جو ہے 180 روپیز, تو ہم 80 روپیز کو فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کے تحت نیٹ ایسٹ میں پلس کر دیں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ ناؤ دس ویلیو از دا فیئر ویلیو آف دا نیٹ ایسٹس آف سبسیڈری کمپنی. کلیئر؟ اس کے لیے ہم نے ایک فارمولا تھوڑا سا ڈیرائیو کیا تھا کہ ہم کس طرح سے گڈ ول کو کیلکولیٹ کریں گے. آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک نظر. اس میں ہم کاسٹ آف انویسٹمنٹ کو لیں گے سب سے پہلے, یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت. اماؤنٹ ہم نے یہاں پر نہیں لکھی, اسٹیرک ڈلے ہوئے ہیں, جسٹ ایک فارمولا ہم بنا رہے ہیں. اس میں سے اب ہم نے مائنس کرنا ہے فیئر ویلیو آف دا نیٹ ایسٹس ایکوائرڈ کو. اب یہ ساری کی ساری فگرز ایک دم سے ہمارے سامنے نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے نیٹ ایسٹس کی فگر لے لیتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے انر کالم میں ہم یہاں پر نیٹ ایسٹس کی فگر لکھیں گے. یہ نیٹ ایسٹس آف سبسیڈری کمپنی اور یہ اس کی اماؤنٹ اس جگہ پر لکھی جائے گی. اب اس میں ہم پلس کریں گے فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کو. یہ دیکھیے آپ, یہ ہم نے فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ لکھی اور یہ انر کالم میں نیٹ ایسٹس کی اماؤنٹ کے نیچے ہم لکھ دیں گے اماؤنٹ ریکوائرڈ ٹو میک اٹ اکول ٹو دا فیئر ویلیو. تو وہ ہماری فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. وہ اس میں پلس بھی ہو سکتی ہے, مائنس بھی ہو سکتی ہے. بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیٹ ایسٹس کے نیچے یہ فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہم نے اماؤنٹ لکھ دی. اب نیکسٹ آپ نیچے آئیے, ان دونوں کا جب ہم نے ٹوٹل کیا تو یہ آ گیا ہمارے پاس فیئر ویلیو آف نیٹ ایسٹس آف سبسیڈری کمپنی. اب یہاں پر ہم پرسنٹیج اپلائی کریں گے ہولڈنگ پرسنٹ. اب وہ جو ہولڈنگ پرسنٹیج ہم یہاں پر اپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ فیئر ویلیو آف دا نیٹ ایسٹ ایکوائرڈ کتنی تھی. وہ جناب اب آپ دیکھ رہے ہیں آؤٹر کالم میں کاسٹ آف انویسٹمنٹ میں سے مائنس ہو رہی ہے اور ہمارے پاس آ جائے گی گڈ ول. لیں جی, یہ گڈ ول تو آپ نے کیلکولیٹ کرنا سیکھ لی, لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور بڑی اہم کیلکولیشن کرنا ضروری ہوتی ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو نہیں بتائی تھی, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ پہلے گڈ ول کے مسئلے کو ہم سیٹل کر لیں آسان لیول پر. ٹھیک ہے, ہاں اس سے پہلے میں نے آپ کو کوسچنز میں بھی ایک ورکنگ کروائی اور بعد میں پھر ہم گڈ ول کی کیلکولیشن کی طرف گئے تھے. آپ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ورکنگ 2 تو پری ایکوزیشن اینڈ پوسٹ ایکوزیشن کا ڈسٹنکشن تھی. بالکل ایسا ہی ہے. تو آئیے جی, اب ہم پری ایکوزیشن اور پوسٹ ایکوزیشن آف اونرز ایکویٹی آف سبسیڈری کمپنی کی باتیں کرتے ہیں. یہ کیوں اہم ہے؟ دیکھیے, ہم جب کیلکولیٹ کرتے ہیں گڈ ول تو ہمیں آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن معلوم ہونا چاہیے کہ نیٹ ایسٹس کتنے تھے اس سبسیڈری کمپنی کے. اب آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن
سبسیڈری کمپنی کے جو نیٹ ایسٹس کی اماؤنٹ بنتی ہے اس کے اگینسٹ ہم نے انویسٹمنٹ کی سبسیڈری کمپنی میں. ایگریڈ نا؟ لہذا آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن جو بھی نیٹ ایسٹس کی اماؤنٹ بنے گی اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن اونرز اکویٹی آف سبسیڈری کمپنی کو اٹھا لیتے ہیں بیلنس شیٹ میں سے یا ادر انفارمیشن میں سے. اوکے اور اس میں پھر ہم فیئر ویلیو کی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لہذا اب میں جو آپ کو ورکنگ شو کرنے جا رہا ہوں آپ فیملیئر ہیں اس سے, ہم جسٹ ریوائز کر رہے ہیں ان ساری باتوں کو. اس میں آپ دیکھیں گے کہ پری ایکوزیشن اینڈ پوسٹ ایکوزیشن ایکویٹیز کا کیسے انالیسس کیا جاتا ہے. اوکے دیکھیے جی, یہ ورکنگ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس سبسیڈری کمپنی کی اونرز ایکویٹی میں دو ایلیمنٹس ہوں گے, ایک پری ایکوزیشن ایلیمنٹ اور دوسرا پوسٹ ایکوزیشن ایلیمنٹ. تو جناب ہم نے جتنی بھی اونرز ایکویٹی کے اندر آرڈنری شیئر کیپٹل کا پورشن ہوگا اس کو پری ایکوزیشن میں لے لینا اور پوسٹ ایکوزیشن میں کوئی اماؤنٹ اس سے متعلق نہیں لکھی جائے گی. اب رہ گئی بات ریزروز کی. تو ریزروز جو آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن ہمیں بتائے ہوتے ہیں سوال کے اینڈ پر یا سوال کے درمیان بھی, ان کو ہم پری ایکوزیشن میں شامل کریں گے اور آفٹر دا ڈیٹ آف ایکوزیشن جتنے بھی ریزروز ہوں گے ان کو ہم پوسٹ ایکوزیشن میں لکھ دیں گے. اب یہاں پر ہم ان دو فگرز کو کیسے حاصل کریں گے, اس کے لیے بھی ایک چھوٹی سی ورکنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے. نارملی یہ وہ ورکنگ ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کیلکولیٹر پر ہی کر لیا کرتے ہیں. وہ کیا ہوگی کہ ہم سبسیڈری کمپنی کی بیلنس شیٹ سے ریزروز کی اماؤنٹ کو پک کریں گے اور اس میں سے مائنس کر دیں گے پری ایکوزیشن ریزروز یا ریزروز آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن. تو ہمارے پاس وہ اماؤنٹ آ جائے گی جو کہ پوسٹ ایکوزیشن کے کالم میں لکھنی ہے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ اسٹیپ جو ہوگا اس کے اندر وہ آپ دیکھ لیجئے فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کا ہوگا. اب فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں ذہن میں رکھیے کہ تمام کی تمام اماؤنٹ جو ہے وہ پری ایکوزیشن ہی کے کالم میں لکھی جائے گی. فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن اس کی فیئر ویلیو معلوم کرنے کے لیے. اب جب ان نیٹ ایسٹس کی فیئر ویلیو ٹھیک ڈٹرمن ہوگی تبھی تو ہم نیکسٹ اسٹیپ گڈ ول کی ویلیو کیلکولیٹ کر سکیں گے نا. لہذا all of the amount of fair value adjustment will be included in the pre-acquisition equity. ٹھیک ہے جی, اس کا 1% بھی پورشن پوسٹ ایکوزیشن کے اندر نہیں جائے گا. اب جی آپ سمپلی ٹوٹل کر لیجئے اس کا. جب ٹوٹل کرتے ہیں تو آپ کے پاس پری ایکوزیشن کے کالم اور پوسٹ ایکوزیشن کے کالم میں دو الگ الگ فگرز آ جاتی ہیں. اب نیکسٹ اسٹیپ انتہائی اہم کہ اس میں پری ایکوزیشن میں بھی اور پوسٹ ایکوزیشن میں پیرنٹ کمپنی کا یعنی کہ گروپ کا حصہ کتنا ہے اور مائنورٹی کا حصہ کتنا ہے. تو اس گروپ کے اور مائنورٹی کے حصے کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم ورکنگ 1 میں سے ہولڈنگ پرسنٹیج اینڈ مائنورٹی کی پرسنٹیج کو پک کریں گے اور اپلائی کر دیں گے اس کے اوپر. تو ہمارے پاس پھر جو ریزلٹ آئے گا وہ کچھ یوں ہوگا کہ ہولڈنگ پرسنٹیج اپلائی ہوگی ٹوٹل پر تو پیرنٹ کا شیئر آ جائے گا پری ایکوزیشن میں بھی اور پوسٹ ایکوزیشن میں بھی, اور جب مائنورٹی کی پرسنٹیج اپلائی ہوگی تو مائنورٹی کا شیئر آ جائے گا پری ایکوزیشن کا بھی اور پوسٹ ایکوزیشن کا بھی. اب یہاں سے ہم جائیں گے دوبارہ سے اس گڈ ول کی کیلکولیشن کی طرف. اس سے پہلے میں نے جو گڈ ول کی باتیں کی تھی کیلکولیٹ کرنے کے ریفرنس میں وہ تھی ایک سادہ کوسچن کے اندر گڈ ول کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ. اب میں جو ورکنگ بتا رہا ہوں گڈ ول کی کیلکولیشن سے متعلق یہ کمپلیٹ ورکنگ ہے. یہاں پر اب ہم کچھ 2-3 کمپلیکس باتیں بھی اس ورکنگ کے اندر انکارپوریٹ کر رہے ہوں گے. سب کچھ پہلے پڑھ چکے ہیں, صرف ریویژن ہے, اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں کوئی نئی بات آپ کو آج بتانے والا ہوں. اوکے, لہٰذا دیکھیے گا اس ورکنگ کو. ہم کاسٹ آف انویسٹمنٹ ان سبسیڈری کمپنی اس کو لے رہے ہیں اور اس میں سے فوری طور پر مائنس کریں گے ڈیویڈینڈ آؤٹ آف پری ایکوزیشن پروفٹس. ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ کاسٹ آف انویسٹمنٹ میں سے
پری ایکوزیشن پروفٹس میں جو ڈیویڈینڈ کی رقم ہمیں ملی ہوگی اس کو مائنس کر دیں گے, اور پھر جو کاسٹ آف انویسٹمنٹ کا باقی حصہ بچے گا اس کو یوز کریں گے گڈ ول کی کیلکولیشن کے لیے. اوکے, سو یہ اسٹیپ آپ کو یہ بات بتا رہا ہے کہ آپ نے جو اوریجنل کاسٹ آف انویسٹمنٹ ہے اس میں سے ڈیویڈینڈ جو پری ایکوزیشن پروفٹس میں سے ملا ہوا ہے سبسیڈری کمپنی کی طرف سے پیرنٹ کمپنی کو, اسے مائنس کر دیں گے. اب اس اماؤنٹ کو یوز کریں گے گڈ ول کی کیلکولیشن کے لیے, اور یہاں پر اب ہم نے جو فگر پک کرنی ہے وہ اس سے پچھلی ورکنگ جو ہم نے کی تھی جس میں پری ایکوزیشن اونرز ایکوٹی آف سبسیڈری کمپنی میں پیرنٹ کمپنی کا شیئر ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا, وہ فگر یہاں پر مائنس ہو جائے گی, تو ہمارے پاس آ جائے گی گڈ ول کی اماؤنٹ. اب اس گڈ ول کی اماؤنٹ میں سے ہم لیس کریں گے امپیئرمنٹ لاس کو. یہ امپیئرمنٹ لاس کی اماؤنٹ آپ جانتے ہیں کہ گروپ ریزروز میں ٹرانسفر کی جاتی ہے. بہرحال اس امپیئرمنٹ لاس کو جب لیس کر دیں گے ہم, تو جو گڈ ول کی اماؤنٹ آئے گی یہ کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں شو کی جائے گی ایز این ایسٹ. لہذا یہ گڈ ول کی کیلکولیشن آپ کی ریوائز ہو گئی. ٹھیک ہے, ہم نے سب سے پہلے ہولڈنگ پرسنٹیج اور مائنورٹی پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنی ہے. اس کے بعد ہم نے سبسیڈری کمپنی کی اونرز ایکویٹی کا انالیسس کرنا ہے کہ اس میں پری ایکوزیشن اونرز ایکویٹی کتنی بنتی ہے اور پوسٹ ایکوزیشن اونرز ایکویٹی کتنی بنتی ہے. وہاں پر امپورٹنٹ بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ ساری کی ساری پری ایکوزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر نیکسٹ اسٹیپ جو ہم نے لینا ہے وہ کیا ہے, گڈ ول کی کیلکولیشن کا, اور گڈ ول کی کیلکولیشن ہم نے ساری کی ساری ابھی سمجھ لی. اب اس سے نیکسٹ جو ورکنگ آتی ہے وہ ہے جی کنسولیڈیٹڈ ریزروز کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے, گروپ ریزروز کی کیلکولیشن کیا ہوگی. ہم جب کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ بناتے ہیں تو اس میں شیئر کیپٹل تو 100% پیرنٹ کمپنی کا ہی لکھا جاتا ہے, یہ بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, اور ٹپ کے طور پر آپ کو بتائی ہوئی ہے یہ بات کہ کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں شیئر کیپٹل کی اماؤنٹ صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی کی لکھی جائے گی. اوکے, اور ہاں اب اس میں اس کی اونرز ایکویٹی کو پورا کرنے کے لیے ہم گروپ ریزروز کی فگر لکھتے ہیں, اور گروپ ریزروز میں ہمیں کیلکولیشن کرنا پڑتی ہے. آئیے اس کیلکولیشن کو دیکھیں. یہاں پر ہم ریزروز آف پیرنٹ کمپنی لیں گے آل, پھر اس میں ہم پلس کریں گے پیرنٹس شیئر ان پوسٹ ایکوزیشن ایکویٹی آف سبسیڈری کمپنی. اب یہ کون سا شیئر ہے یا یہ کون سی اماؤنٹ ہے جو کہ ہم نے ورکنگ نمبر 2 جب ہم نے انالیسس کیا تھا ایکویٹی کا, وہاں پر ہم نے جو پوسٹ ایکوزیشن کا کالم بنایا تھا اس کالم میں ہولڈنگ پرسنٹیج کے مطابق جو اماؤنٹ آتی ہے یہ وہ والی اماؤنٹ ہے. اب اس اماؤنٹ کو ہم یہاں پر پلس کر دیں گے گروپ ریزروز کے اندر. کس کے اندر؟ پیرنٹ کمپنی کے 100% ریزروز میں اس پوسٹ ایکوزیشن ایلیمنٹ کو ہم پلس کر دیں گے. نیکسٹ کیا ہوگا, ہم پیرنٹ کے شیئر ان انریلائزڈ پروفٹ جو ہیں اس کو مائنس کریں گے. اب اگر یہ پیرنٹ نے سیل کیا ہوا ہے سبسیڈری کمپنی کو پھر تو یہ 100% اماؤنٹ یہاں پر مائنس ہوگی, اور اگر سبسیڈری کمپنی نے پیرنٹ کو سیل کیا ہوا تھا تو یہاں پر ٹو دا ایکسٹینٹ آف ہولڈنگ پرسنٹ جتنی اماؤنٹ آتی ہے اس کو ہم مائنس کریں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ دیکھیے گا کہ یہاں پر پیرنٹس شیئر ان ڈیپریسیشن ایفیکٹ آن فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کو بھی مائنس کیا جائے گا, اور اس سے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, امپیئرمنٹ لاس آف گڈ ول, اس کو بھی آپ یہاں پر مائنس کریں گے. سو یہ کمپلیٹ ورکنگ آپ کو بتا دی گئی. جتنا آپ کو پڑھایا تھا اس کے اندر جو میکسیمم پاسبلٹیز بنتی ہیں گروپ ریزروز کی کیلکولیشن سے متعلق وہ تمام کی تمام ایک جگہ اب آپ نے سیکھ لی. ٹھیک ہے, اس کو دوبارہ ایک نظر دیکھ لیجئے کہ ہم ریزروز آف پیرنٹ کمپنی میں پلس کر رہے ہیں پیرنٹ کمپنی شیئر ان پوسٹ ایکوزیشن ایکویٹی آف سبسیڈری کمپنی, اور اس میں سے اب 3 چیزیں ہم مائنس کریں گے, ایک انریلائزڈ پروفٹ, ایک ڈیپریسیشن کا ایفیکٹ آن فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ, اور ایک امپیئرمنٹ لاس آف گڈ ول. اگر کسی کوشچن میں
یہ ساری باتیں موجود ہیں تو پھر یہ کمپلیٹ ورکنگ آپ کو کرنا ہوگی. اوکے آلرائٹ جی, ہم نے گروپ ریزرو بھی کیلکولیٹ کرنا سیکھ لیا. نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے مائنورٹی انٹرسٹ کی کیلکولیشن. اب مائنورٹی انٹرسٹ کی کیلکولیشن سادہ کوشچن میں تو بڑی سمپل ہے کہ یو ول سمپلی پک اپ دا فگر آف اونرز اکویٹی آف سبسیڈری کمپنی اور اسے ملٹیپلائی کریں گے MI% سے, تو آپ کے پاس مائنورٹی انٹرسٹ کی فگر آ جائے گی. لیکن کچھ مزید پاسبلٹیز بھی ہو سکتی ہیں. آئیے ہم اس کو ورکنگ کے اندر دیکھتے ہیں. یہاں پر ہم چند فگرز کو اکٹھا کر رہے ہیں جن میں آل اونرز اکویٹی آف سبسیڈری کمپنی پلس فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ مائنس انریلائزڈ پروفٹ. یہ کس صورت میں؟ جب سبسیڈری نے پیرنٹ کو سیل کی ہوں گی چیزیں. اور دوسری بات اس میں سے مائنس کریں گے ہم ڈیپریسیشن ایفیکٹ آن فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ. یہ ساری ہم نے 100% اماؤنٹس پک کی. ان کا جو ٹوٹل آئے گا اس ٹوٹل پر ہم مائنورٹی انٹرسٹ کی پرسنٹیج کو اپلائی کریں گے اور ہمارے پاس مائنورٹی انٹرسٹ کی فگر کیلکولیٹ ہو جائے گی. سو آپ دوبارہ دیکھ لیجئے کہ اونرز اکویٹی آف ایس کمپنی 100% پک کریں گے, فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کی فگر 100% پک کریں گے, ان دونوں کو پلس کر دیں گے, مائنس کریں گے انریلائزڈ پروفٹ کی اماؤنٹ کو. کس صورت میں؟ صرف اس صورت میں جب سبسیڈری نے پیرنٹ کو چیزیں سیل کی ہوں گی. اور پھر ہم مزید جو ایک اماؤنٹ مائنس کریں گے وہ ہے ڈیپریسیشن ایفیکٹ آن فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ. تو ہمارے پاس جو اماؤنٹ آئے گی ٹوٹل, اس پر ہم MI% اپلائی کر دیں گے. MI% اپلائی کر کے ہمارے پاس مائنورٹی انٹرسٹ آ گیا. یہ مائنورٹی انٹرسٹ کیلکولیٹ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ابھی جو میں نے آپ کو بتایا بڑا سیدھا سا ہے کہ آپ نے ساری فگرز ٹوٹل کی, لاسٹ میں MI% اپلائی کر دی. آپ ان سب اماؤنٹس کو انڈیویجولی بھی MI% اپلائی کرتے چلے جائیں اور پھر ان کا ٹوٹل کر دیں, تب بھی آپ کے پاس مائنورٹی انٹرسٹ آ جائے گا. وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ورکنگ. MI شیئر ان پری ایکوزیشن, MI شیئر ان پوسٹ ایکوزیشن. یہ دونوں فگرز آپ کو کہاں سے مل رہی ہیں؟ اگر آپ اس کے لیے ورکنگ نمبر 2 کی سلائڈ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں ہم نے باٹم پہ MI کی فگرز کیلکولیٹ کی تھی پری ایکوزیشن اور پوسٹ ایکوزیشن دونوں کے لیے. اب یہاں سے وہ دونوں فگرز ہم نے پک کر لی کیونکہ کیلکولیٹ ہوئی بھی ہیں, انہیں ہم نے پک کر لیا. اگر تو کوئی انریلائزڈ پروفٹ کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ڈیپریسیشن کا مسئلہ نہیں ہے, تو یہ دونوں فگرز جب ٹوٹل ہو جائیں گی پری اور پوسٹ کی تو ہمارے پاس مائنورٹی انٹرسٹ کی فگر آ جائے گی, کیونکہ یہاں پر فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو چکی بھی ہے. ورکنگ نمبر 2 کی سلائڈ دوبارہ دیکھیے گا, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے اور پھر جو ٹوٹل اماؤنٹ آئی ہے اس کو ہم نے ہولڈنگ اور MI% کے مطابق ڈیوائڈ کیا. لہٰذا یہاں پر ہم اب فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کو دوبارہ سے تو شامل نہیں کریں گے. سو اگر صرف اور صرف فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے, کوئی ڈیپریسیشن اور کوئی انریلائزڈ پروفٹ کی بات نہیں ہے کوسچن کے اندر, تو ہم ان دونوں فگرز کو پک کریں گے, ٹوٹل کریں گے, مائنورٹی انٹرسٹ کمپلیٹ. لیکن اگر کوسچن میں انریلائزڈ پروفٹ سے متعلق بھی کچھ باتیں موجود ہیں اور ڈیپریسیشن ایفیکٹ آن فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ سے متعلق بھی کچھ باتیں موجود ہیں, تو ان کی ہم الگ الگ MI% کے مطابق اماؤنٹ حاصل کر لیں گے اور اس اماؤنٹ کے اندر شامل کر دیں گے جو کہ ہم نے MI کی فگر کیلکولیٹ کی ابھی, یعنی کہ پری اور پوسٹ کی دونوں ٹوٹل فگرز کے اندر ان ڈیپریسیشن کے ایفیکٹ کو اور انریلائزڈ پروفٹ کے ایفیکٹ کو شامل کر دیں گے. تو کچھ یوں آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت اس کی سچویشن جس میں کہ MI شیئر ان پری ایکوزیشن, MI شیئر ان پوسٹ ایکوزیشن اکویٹی اور MI شیئر ان انریلائزڈ پروفٹ. یاد رکھیے گا انریلائزڈ پروفٹ کا مسئلہ صرف اور صرف اس وقت ہے جب سبسیڈری کمپنی نے پیرنٹ کمپنی کو چیزیں سیل کی ہوئی ہیں, صرف اس وقت انریلائزڈ پروفٹ کا مسئلہ مائنورٹی انٹرسٹ کے اندر آئے گا, ادروائز ناٹ. دیکھو جب پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کو چیزیں سیل کی ہوں گی تب مائنورٹی انٹرسٹ سے متعلق کوئی کیلکولیشن نہیں ہے انریلائزڈ پروفٹ کی. مائنڈ اٹ, اس کو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. اور نیکسٹ اسٹیپ اس کے اندر ڈیپریسیشن کی ایڈجسٹمنٹ ہے. تو ہمارے پاس
माइनॉरिटी इंटरेस्ट की अमाउंट एग्जैक्टली वही आएगी जो कि हमने लास्ट वर्किंग में कैलकुलेट की थी. सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए 2 वर्किंग्स मौजूद हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसको अपना लीजिए. ओके, अब नेक्स्ट हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से मुताल्लिक ही चंद एक छोटी छोटी बातें मजीद रिवाइज करनी है जो कि स्पेसिफिक सिनेरियो से मुताल्लिक हैं. अभी तो मैंने आपको जो वर्किंग्स बताई ये जनरल हैं, जिसमें कि आपने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में इस वर्किंग के मुताबिक कैलकुलेशन करनी है. अगर कोई एक आध सिनेरियो नहीं है तो आपने वो फिगर लाइक अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का मसला नहीं है उसको 0 कर दें, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मसला नहीं है उसको 0 कर दें, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट का मसला नहीं है उसको 0 कर दें. लेकिन इन वर्किंग्स को एज इट इज आप जहन में जरूर रखिए कि ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं जितनी कंसोलिडेशन आपको पढ़ाई है उससे मुतल्लिक. ओके, अब चंद एक छोटे छोटे सिनेरियो से मुतल्लिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आपको मैं पढ़ा चुका हूं. देखिएगा, इसमें सबसे पहला मसला जो आएगा वो इंट्रा ग्रुप लोन्स का आएगा, वो आपस में कैंसिल किए जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रा ग्रुप करंट अकाउंट्स का. अब इंट्रा ग्रुप करंट अकाउंट्स की जब बात की जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि सब्सिडरी कंपनी ने जब पेरेंट कंपनी को चीजें सेल की थी तो सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में पेरेंट कंपनी एज ए डेटर नजर आई और पेरेंट कंपनी की बुक्स में सब्सिडरी कंपनी एज अ क्रेडिटर नजर आई. या अगर पेरेंट कंपनी ने चीजें सेल की हैं सब्सिडरी कंपनी को तो पेरेंट कंपनी की बुक्स में सब्सिडरी कंपनी एज अ डेटर नजर आई और सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में पेरेंट कंपनी एज अ क्रेडिटर नजर आई. अब चूंकि ये फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, कभी पेरेंट कंपनी सेल कर रही है कभी पेरेंट कंपनी परचेज कर रही है, तो हम डेटर और क्रेडिटर कहने के बजाय उसको करंट अकाउंट कह दिया करते हैं. ठीक है, करंट अकाउंट मींस कभी भी उसका डेबिट बैलेंस हो सकता है और कभी भी उसका क्रेडिट बैलेंस हो सकता है. लिहाजा इन 2 करंट अकाउंट्स को यानी कि पेरेंट कंपनी में मौजूद सब्सिडरी का करंट अकाउंट और सब्सिडरी कंपनी में मौजूद पेरेंट का करंट अकाउंट, इन दोनों को भी आपस में कैंसिल कर दिया जाता है. और अगर कोई बैलेंस बचे तो वो बैलेंस गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट के नाम पर हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो कर दिया करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इंट्रा ग्रुप डिविडेंड का. अब इंट्रा ग्रुप डिविडेंड के बारे में भी हम सीख चुके हैं कि इसको कैंसिल कर दिया जाता है. अब ये कैंसिलेशन टू द एक्सटेंट ऑफ होल्डिंग परसेंटेज है और जितनी माइनॉरिटी को पेएबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड होगी उतनी अमाउंट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एज अ करंट लायबिलिटी शो कर दी जाएगी सेपरेटली. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेगेटिव गुडविल से मुताल्लिक. नेगेटिव गुडविल हम ऐड कर दिया करते हैं ग्रुप रिजर्व्स में. और इसके बाद बात आती है ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी एंड कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन रिजर्व्स. यहां पर हमने क्या सीखा था कि रिजर्व्स एज ऑन ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर इन विच द सब्सिडरी कंपनी वाज एक्वायर्ड, वो अमाउंट लेंगे और उसमें प्लस कर देंगे प्रॉफिट्स फॉर द ईयर इन विच सब्सिडरी कंपनी वाज एक्वायर्ड, उसकी वेटेड एवरेज इन टर्म्स ऑफ मंथ, यानी कि प्री एक्विजिशन मंथ्स कितने थे और उसको हम 12 पे डिवाइड करके जो अमाउंट आएगी वो ले लेंगे. लिहाजा ये हमारे पास प्री एक्विजिशन रिजर्व्स की अमाउंट आ जाएगी. इस कैलकुलेशन में जिस बात पे हमारी तवज्जो होनी चाहिए वो है प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कितने होंगे अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन की होगी. तो ओपनिंग रिजर्व्स तो बहरहाल प्री एक्विजिशन है, तो ड्यूरिंग द ईयर जितने प्रॉफिट्स हैं उसमें से हम उन मंथ्स की प्रॉफिट्स की फिगर को पिक कर लेंगे जो मंथ्स डेट ऑफ एक्विजिशन से पीछे के हैं. ये हमने इसके अंदर वर्किंग सीखी. ये थी जी बातें हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से मुताल्लिक. अब हम बातें करेंगे कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट से मुताल्लिक. अब मुझे लग ये रहा है कि मैं आपको मजीद कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा सकूंगा क्योंकि वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम विद अस. उसके अंदर अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इनकम स्टेटमेंट की कंसोलिडेशन से मुताल्लिक जो कॉन्सेप्ट्स थे
انہی کو ریوائز کروا سکوں گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑے یوزفل ہیں آپ کے لیے. جتنا کچھ آپ نے پڑھا ان سب کو ایک فارمولا میں نے آپ کے لیے رکھ دیا. اب آپ کو کوئی بھی کمپلیکس کوسچن سالو کرنے سے پہلے اس فارمولا کو دیکھنا ہے اور اس فارمولا کے مطابق آپ نے اس کمپلیکس کوسچن کو سالو کر لینا. ٹھیک ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے خاصا امپورٹنٹ ہے. آئیے انکم سٹیٹمنٹ کی کچھ باتیں دیکھتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلی ورکنگ ہم کیلکولیٹ کیا کرتے ہیں وہ ہولڈنگ پرسنٹیج اور مائنورٹی پرسنٹیج سے متعلق ہے. اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کی ورکنگز میں. نیکسٹ ورکنگ گڈ ول سے متعلق ہے, اور گڈ ول کی ورکنگ بھی ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ ہم کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کی ورکنگز میں ڈسکس کر چکے ہیں. یہ دونوں ورکنگز ہم کنسولیڈیٹڈ انکم سٹیٹمنٹ کو بناتے وقت ضرور کر لیا کرتے ہیں. ہولڈنگ اور ایم آئی کی پرسنٹیج ڈٹرمن کر لیں اور گڈ ول کی اماؤنٹ ڈٹرمن کر لیں. بظاہر تو گڈ ول کی اماؤنٹ کو کیلکولیٹ کرنا کنسولیڈیٹڈ انکم سٹیٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ نظر نہیں آتا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں اسی گڈ ول کی امپیئرمنٹ سے متعلق انفارمیشن دی گئی ہو کہ ساری کی ساری گڈ ول امپیئر ہو چکی تھی, تو ہمیں پھر اماؤنٹ آف گڈ ول تو معلوم ہونا چاہیے نا. اس لیے ہم کنسولیڈیٹڈ انکم سٹیٹمنٹ بناتے وقت گڈ ول کو بھی کیلکولیٹ کر لیا کرتے ہیں. یہاں پر صرف ایک امپورٹنٹ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کوسچن میں گڈ ول کی امپیئرمنٹ سے متعلق کوئی بات نہیں کہی ہوئی تو آپ بے شک گڈ ول کو کیلکولیٹ نہ کیجئے. اوکے, اہم ترین کیلکولیشن جو کنسولیڈیٹڈ انکم سٹیٹمنٹ کے ریفرنس میں آپ کو سیکھنا ہے وہ ہے گروپ ریٹینڈ پروفٹ کا اوپننگ بیلنس کیا ہوگا. اب اوپننگ بیلنس آف گروپس ریٹینڈ پروفٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم پیرنٹ کمپنی کا 100% اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ لے لیں گے اور اس میں ہم پلس کریں گے پوسٹ ایکوزیشن اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹس آف سبسیڈری کمپنی ٹو دا ایکسٹینٹ آف ہولڈنگ پرسنٹیج, اور مائنس کر دیں گے گڈ ول کا امپیئرمنٹ لاس, اور ہمارے پاس اوپننگ بیلنس آف گروپس ریٹینڈ پروفٹ آ جائے گا. یہ ایک اہم کیلکولیشن تھی جس کی طرف آپ نے خاص توجہ دھرنی ہے. اچھا, یہاں پر ایک بات ضرور ذہن میں رکھ لیجئے کہ انکم سٹیٹمنٹ کی کنسولیڈیشن ختم ہو جاتی ہے جب ہم پروفٹ آفٹر ٹیکس تک کی فگر کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد کی جو بھی کیلکولیشنز ہیں وہ کنسولیڈیٹڈ انکم سٹیٹمنٹ سے متعلق نہیں ہیں, وہ کنسولیڈیٹڈ ریٹینڈ پروفٹ سے متعلق کی کیلکولیشنز ہیں. یعنی کہ ایز فار ایز انکم سٹیٹمنٹ از کنسرنڈ, میں اب یہ کنسولیڈیشن کی بات نہیں کر رہا, جنرل اکاؤنٹنگ نالج کی بات کر رہا ہوں. جب بھی کوئی آپ سے بات کر رہی تھی کہ انکم سٹیٹمنٹ کیا ہے, انکم سٹیٹمنٹ starts from sales and ends at profit after tax, بات ختم. اب یہ آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ ہم بات کو آسان کرنے کے لیے کنسولیڈیٹڈ انکم سٹیٹمنٹ کے اندر ہی ہم کنسولیڈیٹڈ پورشن آف اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی جو کہ ریٹینڈ پروفٹ سے متعلق ہے اس کو ڈسکس کر لیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لہذا یہ جو اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے اس کو انکم سٹیٹمنٹ کا حصہ پلیز نہ سمجھا جائے. پھر ہم نے یہاں پر ڈسکس کس لیے کیا ہے کہ ہم بات کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ریزلٹ نکلا ہے اس کو اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی میں کس طرح سے شو کیا جائے گا. یہ کانسیپٹ کی بات تھی جو کہ میں ڈسکس کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. اوکے, اچھا, اب اس کی ایک اور اہم کیلکولیشن کنسولیڈیٹڈ انکم سٹیٹمنٹ سے متعلق وہ ہے مائنورٹی انٹرسٹ کی. اب جیسے کہ ابھی میں بات کر رہا تھا کہ ہم پروفٹ آفٹر ٹیکس تک کہیں کہ انکم سٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہ بات درست ہے. اب پروفٹ آفٹر ٹیکس
کہ دو حصے ہم نے کرنے ہیں. ایک پروفٹ آفٹر ٹیکس میں مائنورٹی کا کتنا حصہ ہے اور دوسرا پروفٹ آفٹر ٹیکس میں گروپ کا کتنا حصہ ہے. کیونکہ ہم نے اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی میں گروپ کا حصہ لے کر جانا ہوتا ہے, لہذا اصولن مینس اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ یا انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ, ہمیں ایم آئی کو اور گروپ کے حصے کو الگ الگ ڈسکلوز کرنا ہے فیس آف دا کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ پر یا اس کے باٹم میں جو آپ ورکنگ کریں گے. لیکن ہم نے جو چیز سیکھی وہ کیا ہے کہ جب کنسولیڈیٹڈ پروفٹ آفٹر ٹیکس کی فگر آ جائے اس میں سے ہم مائنورٹی انٹرسٹ کی فگر کو مائنس کر دیں گے اور باقی کی جو اماؤنٹ آئے گی وہ ہمارے پاس اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ میں شامل کر دی جائے گی, گروپ کے اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ کے بیلنس میں شامل کر دی جائے گی. لہٰذا ہم ورکنگ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر پروفٹ آفٹر ٹیکس میں سے مائنورٹی انٹرسٹ کو مائنس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو وہ بات بھی بتا دی جو اسٹینڈرڈز کے مطابق ہے اور جو ہماری پریکٹس ہے وہ بھی ہم نے بتا دی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب جو کیلکولیشن میں آپ کو شو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مائنورٹی انٹرسٹ کی. یہاں پر ہم پروفٹ آفٹر ٹیکس آف سبسیڈری کمپنی کی فگر کو پک کرتے ہیں 100%, اس میں سے ہم مائنس کرتے ہیں انریلائزڈ پروفٹ کو, اور یہ انریلائزڈ پروفٹس کس صورت میں مائنس کرنے ہیں اگر سیلز میڈ بائی سبسیڈری کمپنی ٹو دا پیرنٹ کمپنی ہے. ٹھیک ہے, یہ مائنس کرنے کے بعد جو ہمارے پاس اماؤنٹ آتی ہے اس اماؤنٹ پر ایم آئی پرسنٹیج اپلائی کرتے ہیں اور ہمارے پاس مائنورٹی انٹرسٹ کی فگر آ جاتی ہے. اب جی کنسولیڈیٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ سے متعلق چند ایک ٹپ کی باتیں, اہم باتیں جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. سب سے پہلی بات کہ انٹرا گروپ ڈیویڈنڈ کے ریفرنس میں ہم نے کیا پریکٹس اپنانی ہے. آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ جب بھی انٹرا گروپ ڈیویڈنڈ کی بات آئے گی اس میں ہم نے 100% ڈیویڈنڈ کینسل کر دینا ہے. سبسیڈری کمپنی نے پیرنٹ کمپنی کو جتنا ڈیویڈنڈ دیا ہے وہ تو کینسل ہوگا ہی, یعنی کہ پیرنٹ کمپنی کی سپوز اگر 80% ہولڈنگ تھی تو 80% ڈیویڈنڈ پیرنٹ کمپنی کی ادر انکم میں نظر آ رہا ہوگا اور سبسیڈری کمپنی کی ریٹینڈ پروفٹ میں سے 100% ڈیویڈنڈ پے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. ہم 100% ڈیویڈنڈ آف سبسیڈری کمپنی کو کینسل کر دیں گے اس 80% کے اگینسٹ. یہ ایک ٹپ کی بات ہے, کیوں, پیچھے ہم سیکھ چکے ہیں اور ہم کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی کے اندر صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی کا ڈیویڈنڈ شو کریں گے. اوکے, یہ بات اب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, اس لیے اب میں یہاں پر کوئی لاجکس نہیں بتا رہا, لاجکس پیچھے میں آپ کو لیکچر میں کلیئر کر چکا ہوں. نیکسٹ پوائنٹ کیا آتا ہے کہ انٹرا گروپ ٹریڈنگ کے وقت آپ نے سیلز میں سے اور کاسٹ آف گڈ سولڈ میں سے وہ انٹرا گروپ سیلز اور پرچیز کی اماؤنٹ کو مائنس کر دینا ہے. سیم اماؤنٹ سیلز میں سے بھی مائنس ہو جائے گی اور سیم وہی اماؤنٹ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں سے بھی مائنس ہو جائے گی. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. اور نیکسٹ پوائنٹ کیا آتا ہے جی کہ انریلائزڈ پروفٹس ان کو ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ میں پلس کر دیں گے اور مائنورٹی انٹرسٹ کو کیلکولیٹ کرتے وقت اگر انٹرا گروپ سیلز اینڈ پرچیزز ور میڈ بائی سبسیڈری کمپنی ٹو پیرنٹ کمپنی, صرف اس صورت میں ہم اسے مائنورٹی انٹرسٹ کی کیلکولیشن میں لے کر جائیں گے. یہ بات چونکہ پچھلی کیلکولیشن میں آپ کو کلیئر کر چکا ہوں, لہذا یہاں پر صرف اور صرف آپ کو انریلائزڈ پروفٹ سے متعلق جو ٹپ دینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انریلائزڈ پروفٹ کی اماؤنٹ کو ہر حال میں کاسٹ آف گڈ سولڈ کے اندر پلس کرنا ہے. کیوں, یہ بات ہم سیکھ چکے ہیں. آج صرف آپ کو باتیں میں ریوائز کروا رہا ہوں ٹپ کے پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے, کہ انریلائزڈ پروفٹس جو ہوں گے اس اماؤنٹ سے ہم نے کاسٹ آف گڈ سولڈ کی اماؤنٹ کو بڑھانا ہے. کلیئر. اور انریلائزڈ پروفٹس کو
ہم نے پروفٹ آفٹر ٹیکس آف سبسڈری کمپنی میں سے مائنس کرنا ہے مائنورٹی انٹرسٹ کی کیلکولیشن کرنے سے پہلے. اگر ایس ٹو پی ہے یعنی کہ سیلز میڈ بائی سبسڈری کمپنی ٹو پیرنٹ کمپنی ہے, اور اگر سیلز میڈ بائی پیرنٹ کمپنی ٹو سبسڈری کمپنی یعنی کہ پی ٹو ایس ہے انٹرا گروپ ٹریڈنگ, دین ڈو نتھنگ ریگارڈنگ دس ایڈجسٹمنٹ آف unrealized profit into the profit after tax figure of subsidiary company for calculation of MI. ٹھیک ہوگی جی بات؟ لیں جی, that's all, full stop. یہ تھی جناب میری اور آپ کی ملاقات ایڈوانسڈ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے ریفرنس میں. مجھے تو آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا بڑا اچھا لگا. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو کیسا لگا مجھ سے یہ ایڈوانسڈ فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھنا. ہاں, ایک اور بہت اچھی بات جو آج مجھے لگ رہی ہے وہ کیا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ آج میرے سامنے موجود ہوتے تو لازماً کہتے کہ سر آج کورس کمپلیٹ ہو گیا, لہٰذا چلیں فوری طور پر ہمیں آپ کینٹین لے کر چلیں اور وہاں پر ایک ٹریٹ دیں. شکر ہے میں بچ گیا. ایسا ہی ہے. چلیں اس پہ پھر یہ وعدہ, جب بھی کبھی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اس وقت ہم اس قسم کی ٹریٹمنٹ لیں گے. ٹھیک ہے؟ سو جناب, آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے مزید کسی سبجیکٹ میں بھی ملاقات ہو. فی الحال ہماری ملاقات کا وقت ختم. مجھے آپ اجازت دیجیے.